حج کا موسم آیا ہوا ہے جی 490 پریشانی یہ ہے کہ جب لوگ حج کرنے آئیں گے مکہ میں تو آ کے ان کو دین کا پتہ چلے گا، وہ پوچھیں گے، اور اگر ہمارے جواب ایک جیسے نہ ہوئے تو ہم پریشان ہوں گے۔ پہلی آپشن دی گئی کسی سردار کی طرف سے کہ ہم کہیں گے محمد کاہن ہے، ولید بن مغیرہ نے رول آؤٹ کر دیا۔ دوسری سجیشن آئی کہ ہم کہیں گے کہ محمد مجنون ہے، ولید بن مغیرہ نے ایک دفعہ پھر آرگومنٹ کے ساتھ اسے رول آؤٹ کر دیا۔ اب ایک اور تیسرا سردار بولا ہے ہم کہیں گے محمد شاعر ہے اور اس کی شاعری بڑی کمال ہے۔ اب ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی نہ لوگ سمجھیں، رسول نہ سمجھیں، کچھ اور سمجھیں۔ ولید بن مغیرہ ایک دفعہ پھر وہ کہتا ہے ہم سے زیادہ کوئی زبان نہیں جانتا، زبان پہ کسی اور کو ہم سے زیادہ عبور ہے۔ محمد کی باتیں جن کو تم شاعری کہہ رہے ہو، شاعری کے کس صنف میں آتی ہیں؟ جیسے میں اگر آج کے دور کی بات کروں، کیا وہ غزل ہے، وہ نظم ہے، وہ دوڑے ہیں، وہ ربائی ہے، وہ آزاد نظم ہے، جی وہ مرثیہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سارے چوپ ہے۔ وہ کہتے کیوں اپنی زبان کا، اپنے ہنر کا، اپنے قبیلے کا، عرب کی عزت گوا رہے ہو تم لوگ؟ یہ بات سوچ کے وہ تو پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اچھا دیکھیں، میں نے بات کی تھی نا، عمار بن یاسر نے اپنے والدین کو، والد والدہ کو سورہ الضحیٰ سنائی جی، اور وہ سن کے کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم تو چونکہ نہ عربی سمجھتے ہیں، نہ اس کی ٹون سمجھتے ہیں، نہ اس کا اثر سمجھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو غور بھی نہیں کرتے، جو لکھا ہوا ہے نا ہم نے وہ پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ اس بات کا مطلب کیا۔ کبھی ہم نے سوال نہیں اٹھایا کہ اچھا اس پہ یہ بات کیوں ہے اور کیسے ہے، اور اگر کہیں اٹھا لیں تو جواب نہیں ملتا۔ جواب پوچھنے جائے تو وہ کہتے ہیں تم کس لائن پہ چڑھ گئے، تمہیں اللہ کے کلام پہ شک ہے، بجائے ڈھونڈنے کے۔ ہر وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے دین کے، اللہ کے کلام پر غور کرے گا۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ تم عقل رکھتے ہو تو اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ جب تک ہم اس پہ غور کرتے رہے زمانے میں ہم معزز تھے، بقول اقبال میں جی، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اقبال تو ہم کہتے ہیں، میں آج کی سچویشن میں روحے اقبال سے معذرت کے ساتھ۔ ولید بن مغیرہ نے یہ بھی رول آؤٹ کر دیا، کوئی شاعری تو نہیں ہے۔ لوگ پوچھیں گے اچھا کون سی شاعری ہے یہ، تو کیا جواب دو گے؟ لوگ تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے، تمہاری زبان کا بھی مذاق اڑائیں گے، تم پہ یقین بھی نہیں کریں گے۔ کریڈیبلٹی بھی گئی نا۔ اچھا ان کو تھریٹ بھی کیا ہے کہ ایک تو نقصان ہوگا، دوسری کریڈیبلٹی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں بھائی غور کرو، ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا جی۔ ایک اور سردار بولا ہم کہیں گے محمد جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے۔ ایک دفعہ پھر کبھی محمد کو گرہیں باندھتے دیکھے دھاگوں کی، سورہ فلق گرہیں باندھنے والی یا والے اللہ ذکر کرے، چونکہ اس زمانے میں جادو کرتے ہوئے گرہیں، شاید آج بھی باندھتے ہو، ہم چونکہ ایکسپیرینس یا ایکسپوجر نہیں رکھتے ایسے جادو ٹونے کرنے والوں کا، تو ہمیں اندازہ نہیں۔ محمد کو کبھی گرہیں باندھتے دیکھا، کبھی پھوکے مارتے دیکھا، کبھی ایسی بات کرتے دیکھا جس کو عقل نہ مانتی ہو، کوئی شعبدہ بازی کی ہو، کوئی چیز غائب کر دی ہو، کسی کو نقصان پہنچا دیا ہو جی، کسی پہ نیگیٹو کام کرتے ہوئے دیکھے۔ اب تو سب دارالندوہ میں یا ولید بن مغیرہ کے گھر میں یہ انفیکشن ہوا، اب سارے پریشان اور خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک سردار بولتا ہے ابا شمس آپ ہی ہمیں بتائیں، آپ ہم سب میں سے تجربہ کار ذہین وقت رکھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کیا ہے، کیا کہیں۔ اب ولید بن مغیرہ
شاید پہلے سے سوچے بیٹھا ہو اور دیکھنا چاہتا ہو کہ اس سے بہتر کوئی رائے آ سکتی ہے یا نہیں، یا اس گفتگو کے بعد سوچا ہو. ادھر میں ولید بن مغیرہ کہتے ہیں اب ہمارے پاس ایک اچب ہے. جب یہ سارے ملک کیے نا تو یہ سردار بولا ہے، نہ ہم کاہن کہیں گے، نہ ہم مجنون کہیں گے، نہ ہم شاعر کہیں گے، نہ ہم جادوگر کہیں گے، تو کیا ہم محمد کی تعریفیں کریں گے لوگوں کے آنے میں؟ اب یہ سارکیسٹک ہو رہا ہے کہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں مان رہے، تو کیا کریں، تعریفیں کریں لوگوں کے سامنے. تو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے جو ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں. وہ سارے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے اور توجہ لگا کے سنتے ہیں. ولید بن مغیرہ کہتا ہے ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ جو کوئی مکہ میں آئے اسے ہم کہیں کہ محمد کی باتیں نہ سننا. جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، بچوں کے خلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے، یونٹی ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سو بچو، اپنا دین بچاؤ. جی یعنی ایموشنل اسپیکٹ سے وہ اور پلس ایسی بات جو کسی نہ کسی حد تک سچائی بھی تھی نا، کہ جو ایمان پہ آ گیا وہ ایمان پہ قائم ہو جاتا تھا. اس کا بھائی ایمان پہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے میں نے ایمان نہیں چھوڑنا. نہیں، سعد ابن ابی وقاص کے ہم نے 2-3 سیشن پہلے بات کی کہ والدہ نے ضد کی ایمان چھوڑ دو نہیں تو میں جان دے دوں گی، وہ قائم رہے، مار پیٹ پہ بھی قائم رہے. تو ان کو یہ بات سمجھ آئی، یہ اپیل کی ان کو بات. انہوں نے کہا ہاں دس میک سینس، جھوٹ بھی نہیں ہے اس میں کوئی، اور ہم لوگوں کو ڈرائیں گے کہ تمہاری یونٹی ختم ہو جائے گی. ہماری یونٹی ختم ہو گئی ہے محمد کی وجہ سے. اب ایک اور کام انہوں نے کیا کہ جتنے رستے مکہ میں آتے تھے انٹر ہونے کے، جس ڈائریکشن سے لوگ آیا کرتے تھے وہاں انہوں نے لوگ بٹھا دیے. یمن سے آنے والے راستے میں اٹھا دیے، یثرب سے آنے والے راستے میں اٹھا دیے، قریب کی آبادیوں یا قبیلے جدھر سے آتے تھے ہر راستے میں انہوں نے لوگ بٹھا دیے جو کسی کے انٹر ہونے سے پہلے ہی کہتے تھے تم حج کرنے آئے یا ایک شخص نے نیا دین نکالا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی باتیں نہ سننا. اس کی جو باتیں سنتے ہیں گم ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے نہ اپنے ماں باپ کی فکر رہتی ہے، نہ بہن بھائیوں کی فکر رہتی ہے، آپس کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے. تم ہمارے مہمان ہو یہاں پہ، ہم تم پہ میزبان ہونے کی حیثیت سے فرض سمجھتے ہیں کہ تمہیں سچ بتائیں، تم پہ احسان کریں، بچ جاؤ. تو یہ دوسرا کام عمرو بن شام ابو جہل نے، اس نے لوگوں سے کہا محمد کے قریب نہ جانا، اور جلدی لوگوں کو واپس بھیجنے کے لیے اس نے کیا کہا تم حج کے یہ رکن، جیسے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، منا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں کے سردار، یہاں کے رکھوالے، اللہ نے ہمیں اس کا متولی بنایا ہے، طاقت دی ہے یا ہمارے حوالے کی ہے، ہم تمہاری جگہ یہ سارے کام کر لیں، اللہ کو بھی جواب دے دیں گے، تم پریشان نہ ہو. تو اللہ کریم نے قرآن کریم کا حکم بھیجا، وہی بھیجی. یہ جو کہتا ہے کہ ہم سنبھال لیں گے، تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ اپنے گناہ بھگت لے گا. سو انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے. اب جو مکہ حج کرنے آ رہے ہیں اس کو یہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. اب اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ الٹا فائدہ ہو گیا. جس کو نہیں پتہ چلنا تھا یا پتہ تھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سچے دین کا، اسے بھی پتہ چل گیا. وہ بوجھ اٹھانے سے میرے ذہن میں آیا، جی یہاں یہ بات کر رہے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بوری نہیں اٹھانے دی تھی اپنے دور خلافت میں، ایسے ہی میرا بوجھ اٹھاؤ گے تم. اچھا وہ بڑے لوگ ہیں نا، ہدایت پہ آ گئے. سو اب جس کو نہیں پتا تھا اسے ہی پتہ چل گیا. اس سے اگلا کام کیا ہوا؟ اب یہ لوگ حج کر کے واپس جا رہے ہیں تو جس جگہ سے گزرنی ہے وہاں پہ ذکر کر دیں مکہ میں نبی آیا ہے جو یہ کہتا ہے نیا دین آ گیا ہے، بچ جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سو جس کو نئی انفارمیشن تھی، یوں سمجھ لیں آج کے سوشل میڈیا کی طرح کیا ہوتا ہے، ادھر سے خبر آتی ہے، ہم نہیں تحقیق کرتے سچ ہے جھوٹ ہے،
میری ساری کوشش یہ ہے کہ حسن کو سب سے پہلے میں میسج بھیج دوں، اگر کسی اور نے بھیج دیا تو اجازت تو بس رہ گئی ٹور ہاں، یا انفارمیشن اپڈیٹ رہنا. ہم کرتے ہی ہیں، سچ جھوٹ نہیں دیکھتے، سچ جھوٹ نہیں دیکھتے. بہت دفعہ یہ ہوتی ہے کسی اور ملک کی خبر یا ویڈیو ہوتی ہے اور چلائی ہوتی ہے کہ 5 سال پہلے کا واقعہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آج صبح یہ ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ کوئی خبر پہنچتی ہے، مفہوم عرض کر لوں کہ اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو. قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر نہ آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. سرکار کا فرمان ہے کہ جھوٹے کے کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بھیج دے، بتا دے. ہم تو یہ کام یوں کر رہے ہیں جیسے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. میں نے کہا نا، ہم انفارچونیٹلی اشفاق صاحب کی زبان میں ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہماری برائی یہ ہے کہ اللہ کی ایک نہیں مانتے. میں اسے یوں کہتا ہوتا ہوں کہ جس کام سے ہمیں روکا گیا ہم وہ کام کرتے ہیں، جس کام کے ہمیں کرنے کا حکم کیا ہم وہی کام نہیں کرتے. اب وہ جہاں سے گزر رہے ہیں، جس سرائے پہ ٹھہر رہے ہیں، جو انٹریکٹ ہو رہا ہے. اچھا، اس زمانے میں لوگوں کی انفارمیشن کیسے بڑھتی تھی؟ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور پوچھتے تھے تم فلانے شہر سے آئے ہو تو کیا احوال ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، کاروبار کیسا ہے، باقی موسمی حالات کیسے ہیں، کون سی چیز خریدنی چاہیے، کون سی بیچنی چاہیے، امن سکون ہے کہ نہیں، میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں. کیونکہ یہ سوچ تو نہیں تھا کہ میں نے گوگل پہ لکھا اور انفارمیشن مل گئی، یا کہ میں نے بک اٹھائی اور اس میں ٹریول لاگ لکھا ہوا. ایسا نہیں تھا. نہ ہی ویڈیوز آتی تھی کہ میں گیا ہوں یہاں پہ یہ اسٹیشن ہے، یہ کھانا ہے، یہ آسانی ہے، موسم اس قسم کا ہے. تو لوگوں کے آپس کے ایکسچینج سے ہی انفارمیشن ملتی تھی، علم ملتا تھا، نالج ملتا تھا. سو جہاں تک بات نہیں، یعنی جس کو ایک زمانہ لگتا پہنچنے کے لیے وہ دنوں میں پہنچ گیا پیغام. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو مکہ آتا تھا اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہوتا تھا، اس کے علم میں ہوتا تھا، اس نے مانا یا نہیں مانا. سو پہلی اسٹیج تو ختم ہو گئی نا، وہ جس کو مارکیٹنگ میں انٹروڈکٹری اسٹیج کہتے ہیں. سو انٹروڈکشن تو اس کو آنے سے پہلے ہی ہو گیا. اسے مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے پتہ چل گیا کہ نبوت یا نبی مکہ میں آئے. اس نے اسے مانا یا نہیں مانا یہ دوسرا لیول ہے. ورنہ تو پہلے مکہ میں آتا، پتہ چلتا اور سن کے چلا جاتا. اب تو وہ انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں، اب اسے اسٹیج 2 پہ جانا ہے، یا سرکار سے انٹریکٹ کرنا ہے، بات کرنی ہے، سننا ہے، پوچھنا ہے یا انکار کرنا ہے. لیکن کم از کم اس کو نالج میں تو آ گیا. سو ولید بن مغیرہ جس نے ان کو حج کے موسم میں اکٹھا کیا تھا ٹو ڈیوائز اے اسٹریٹجی ہاؤ ٹو کاؤنٹر دس دین اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا الٹا فائدہ اس دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ آپ کے علم، آپ کے بارے میں خبر، آپ کے بارے میں انفارمیشن، نالج لوگوں تک پہنچ گیا. یہ ہے مین پرپوزز، گاڈ ڈسپوزز. وہ جو کہتے ہیں نا واللہ خیر الماکرین ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ واللہ خیر الماکرین لوگ اس کو پنجابی والا مکر یا اردو والا مکر لیتے ہیں، یہ عربی کا مکر ہے. پلیز عربی کو اردو نہ بنائیں، اپنے کلچر میں نہ لائیں، اس کلچر میں اس زبان میں رہ کے اس کا مطلب سنیں. اس کا مطلب ہے تدبیر کرنے والا یا خفیہ تدبیر کرنے والا. ٹھیک، مکر کر فراڈ کرنے والا نہیں، ہیرا پھیری کرنے والا نہیں، چکر دینے والا نہیں، مکر. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، سرکار کی غلامی اور نسبت عطا کرے. اگر ہمیں سرکار کی نسبت مل گئی تو دونوں جہان کی عزت اور کمال مل گئی. آج کے لیے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.